بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ اچھا، اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں یہ ڈیپینڈ کس چیز کے اوپر کرتے ہیں، یا انحصار کس چیز کے اوپر ہے۔ تو اس کے اندر ایک فیکٹر آپ کے پاس پاکستان ہے، پاکستان کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور امریکہ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تب رہے ہیں جب امریکہ اور پاکستان کا مقصد جو ہے وہ ایک جیسا ہو۔ جہاں جہاں پر ان کے مقاصد میں فرق آتا ہے، ان کی اپنی جو ہے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اور ان کا اپنا لائحہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا 1945 کی جب ورلڈ وار ختم ہوئی، ٹھیک ہے، سیکنڈ ورلڈ وار جب ہمارے پاس ختم ہوئی تو ہمارے پاس دو سپر طاقتیں جو ہے وہ آپ کے پاس آئیں، ایک یو ایس اے اور ایک یو ایس ایس آر، ٹھیک ہے۔ روس اور امریکہ جو ہیں یہ ہمارے پاس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک بہت بڑی طاقتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ اب یو ایس اے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے روس کو، ٹھیک ہے۔ اب ان کے تعلقات، یو ایس اے اگر کسی کے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو اس کا اصل مدعا کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے روس کی بالادستی جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہ ہو۔ اب پاکستان جو اپنے تعلقات بناتا ہے وہ سارے تعلقات ڈیپینڈ کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ بھارت کے اوپر۔ پاکستان کا دشمن بھارت ملک، ٹھیک ہے، جو پڑھایا جاتا ہے۔ اب بھارت کے اوپر پاکستان کے سارے جو آپ کے جو فورن تعلقات ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کسی طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بالادستی جو ہے وہ قائم نہ کر سکے۔ تو یہ امریکہ اور روس کے درمیان جس طرح چپکلش چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح پاکستان اور بھارت کے اندر ہے۔ پاکستان نے اپنے جو تعلقات بنائے وہ بھی اسی بیس کے اوپر بنائے۔ اب 1947 کے اندر جب پاکستان بنا، پاکستان ایک کمزور ملک ہے، پاکستان جو ہے اس کو اقتصادی ترقی بھی چاہیے، اس کو فائنینشیل بھی چاہیے، اس کو ملٹری بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بھی چاہیے۔ اب ایسے کے اندر یہ چاہتا ہے کہ بھارت سے یہ آگے نکلے، یا کم از کم اتنا اسٹرانگ ہو، اتنی اسٹرینتھ پیدا کرے کہ بھارت جو ہے وہ اس کو قابو نہ کر سکے۔ ایسے میں جب اس نے دیکھا کہ بھارت جو ہے اس نے اپنے تعلقات کس سے بنائے؟ روس کے ساتھ، تو اس نے کہا چلو روس جو ہے وہ تو بھارت کا ساتھی ہے، تو اب ہم ان کے ساتھ تو ساتھی بننے سے رہے، ہم اپنے تعلقات بنائیں گے کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں پاکستان نے اپنے تعلقات بنائے امریکہ کے ساتھ، اور اسی طرح پھر امریکہ کے جو مقاصد تھے اس کے اندر شامل ہوا، ٹھیک ہے۔ جو مین آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک سینٹو تھا اور سیٹو، ٹھیک ہے، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، جس طرح نیٹو ہے، ٹھیک ہے، اسی ناردرن اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اسی طرح جو ہے آپ کے پاس سینٹو اور سیٹو تھی۔ بیسیکلی یہ دونوں تنظیمیں کس لیے بنی؟ یہ بنی کاؤنٹر کرنے کے لیے، کس چیز کو؟ روس کو، ٹھیک ہے، یو ایس ایس آر جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اور یو ایس ایس آر کا کون سا ایجنڈا کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کمیونزم کا۔ یہ دنیا کے اندر جو کمیونزم کا نظام لانا چاہتے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے یہ دو تنظیمیں بنائیں، اور پاکستان، ترکی، بہت سارے اس طرح کے اور ممالک جو ہے، نیوزی لینڈ وغیرہ، وہ اس کے اندر شامل ہوئے۔ اب پاکستان نے یہ سوچا کہ چونکہ میں امریکہ کا ساتھی بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، امریکہ جو چاہتا ہے، امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ کمیونزم جو ہے اس کو روکا جائے، تو میں اس کے مقصد میں اس کا ساتھی بنا ہوں، تو یہ میری بھی اسی طرح سے مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ 1954 کے اندر جو ہے یہ سیٹو سینٹو جو ہے یہ پاکستان اس کے اندر شامل ہوا۔ لیکن وقت میں یہ ثابت کیا کہ امریکہ نے جس کو اپنا ساتھی بنایا صرف اپنے مقصد کے لیے بنایا، اور جب تک اس کا وہ مقصد قائم رہا تب تک اس نے اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی بہت اپنی دوستی نبھائی، لیکن جیسے ہی وہ مقصد پورا ہوا تو اس نے فوراً سے ایک ٹیشو پیپر کی طرح اسے استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا۔ اب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں یہ مختلف ادوار کے اندر مختلف رہے ہیں، کبھی اوپر گئے کبھی نیچے گئے۔ تو اس کے اندر جو ہمارا شروع کا دور ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر جو ہمارے پاس سٹارٹ کے اندر لیاقت علی خان جو ہیں وہ بھی گئے آپ کے پاس امریکہ، اس کے بعد جب بعد میں ایوب خان صاحب آئے، اس زمانے کے اندر بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت ہماری ضرورت تھی کمیونزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ہم بھی جو ہے اس کے اندر ایسا نہیں کہ یہ صرف اور صرف امریکہ کا مقصد تھا کہ کمیونزم کو کاؤنٹر کرے، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ روس جو ہے اس کی طرف سے جو کمیونزم آ رہا ہے پاکستان کی طرف اس کو روکیں۔ ہمارا بھی اس کے اندر جو ہے ایک خاص مقصد تھا کہ ہمیں فائدہ ملے، اس کی وجہ سے ہمیں پیسے بھی ملتے تھے، اس کی وجہ سے ہمیں اسلحہ بھی ملتا تھا، ٹریننگ بھی ملتی تھی، ٹیکنالوجی بھی ملتی تھی، اور کمیونزم جو ہے اس سے بچتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اور کمیونزم جو ہے یہ روس کا ایک جو پھیلانے والا نظام تھا، اور اس کے اگینسٹ جو امریکہ چاہتا تھا وہ کیپٹلزم جو ہے
سرمایہ کاری کا نظام جو ہے اس کو چاہتا تھا. تو یہ دونوں ایک بنیادی طور کے اوپر ایک اقتصادی جو ہے چیزیں ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان صاحب کے زمانے کے اندر ہمارے پاس 1965 کی جنگ ہوئی. 1965 کی جنگ. اب آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائے کس لیے ہیں. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس لیے بنائے ہیں کہ جب کبھی ہمیں اسلحے کی ضرورت ہو, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہو, اور ہمارے پاس ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو دوسروں کو دبا کے رکھے. اب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ ہمارا اس کے اندر کھل کر ساتھ دے گا, اور بھارت جو ہے اس کو دھمکیاں بھی دے گا اور اس کو جو ہے ڈرائے گا, دھمکائے گا بھی. لیکن ہوا اس کے برعکس. ہوا ایسا کہ امریکہ نے الٹا پاکستان کے پاس جو اسلحے کی ترسیل تھی, اسلحہ جو پاکستان کو دیا کرتا تھا, اس کو بند کر دیا. جب اس کو بند کر دیا تو پاکستان کو یہ پتا چلا کہ امریکہ جو ہے وہ اس مقصد کے اندر, میرا یہ مقصد پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ دوستی نہیں نبھائے گا. تو ایسے میں پھر اس کی امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے آہستہ آہستہ زوال کی طرف شروع ہوئے. اور بعد میں پھر جو ہے بھٹو صاحب کا دور حکومت آیا. ٹھیک ہے, جب بھٹو صاحب کا دور حکومت آیا تو بھٹو صاحب جو ہیں یہ کمیونزم جو ہے اس کے دائی تھے. ٹھیک ہے, یہ چاہتے تھے کہ روس کا جو سسٹم ہے اس طرح کا نظام جو ہے پاکستان کے اندر بھی آئے, اور روس کے ساتھ دوستی کے خواہاں تھے. تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہاں پر کہ روس اور امریکہ کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتی. تو بھٹو صاحب روس کی طرف جانا چاہتے تھے, اس لیے یو ایس اے نے جو ہے ان چیزوں کے اوپر بھی کوشش کی کہ یہ وہاں تک نہ جائے. لیکن پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ روس کی طرف جو ہے دوستی کی طرف گامزن ہونا شروع ہوا, اور یہ جو سیٹو اور سینٹو پاکستان نے سائن کیے تھے ان سے بھی باہر نکل گیا. ٹھیک ہے, اس سے اس نے اپنے آپ کو باہر نکال دیا کہ ہم امریکہ کی دوستی اب جو ہے اس کے اندر نہیں کریں گے. پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب جو ہے آخر کار ان کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے, ان کو پھانسی ہو گئی. پاکستان کے اندر ضیاء الحق کا دور حکومت آیا. پاکستان کے اندر حکومت ضیاء الحق صاحب کی آئی, اور ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر پھر جو کمیونزم جو افغانستان کے اندر جو آیا تھا, ٹھیک ہے, 1979 کے اندر, تو ضیاء الحق کے تھرو امریکہ نے پاکستان کو فنڈ کیا اچھی طرح سے, اور یو ایس ایس آر جو ہے رشیا جو ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے, پاکستان نے بھی اپنا اچھا خاصا فائدہ لیا. اس کے بدلے میں پاکستان کو اچھے خاصے پیسے بھی ملے, اسلحہ بھی ملا, ٹریننگ بھی ملی, ٹیکنالوجی بھی ملی. پاکستان نے اپنے بیسز بھی دیے. تو فائنینشلی پاکستان کو بھی اس طرح سے فائدہ ہوا. لیکن نقصان یہ ہوا کہ پاکستان اپنی کوئی فائنینشیل پالیسی بنانے کے اندر ناکام رہا. ٹھیک ہے, جس طرح بھیک مانگتے ہیں نا, تو جو بھیکاری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا کہ میں نے اپنی محنت کر کے پیسے کمانے کیسے ہیں. اسے عادت کس چیز کی پڑ جاتی ہے, بھیک مانگنے کی. اب پاکستان کو عادت اس چیز کی پڑ گئی تھی کہ بھیک مانگ کر پیسے لینے, کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ بندہ اس کو بھیک نہ دے, وہ ملک اس کو بھیک نہ دے, تو پاکستان کے پاس اپنی کوئی پالیسی بس نہیں رہتی. اور پاکستان کے زوال کی اصل وجہ بھی یہی ہے. تو 79 سے لے کر تقریباً 1989 تک, ٹھیک ہے, جب تک یو ایس ایس آر جو ہے یہ ٹوٹے ٹوٹے نہیں ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گیا, تب تک پاکستان کی اچھی خاصی جو ہے وہ امداد امریکہ نے کی. اور وہاں پر جب یو ایس ایس آر جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی مقصد رہا نہیں. اس کے بعد امریکہ نے پھر سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیا. ٹھیک ہے, جب امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو یہاں سے لے کر پھر 1998 کے اندر پھر کیا کیا, پاکستان کے اوپر الٹا پابندیاں لگا دی. کیونکہ پاکستان نے ایٹمی جو ہے دھماکے کیے, تو اس کے صورت کے اندر پاکستان اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ ایٹمی دھماکے کرے گا. تو امریکہ نے اس کے اوپر مختلف قسم کی سینکشنز لگائیں. لیکن پھر قسمت کا ہونا اس طرح ہوا کہ 2001 کے اندر جب 9/11 کا واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, 9/11 کا واقعہ جب ہوا 11 ستمبر کا, تو ٹوین ٹاورز جب اس کے اندر بلاسٹ ہوئے, اس کے اندر پاکستان کو پھر فائدہ ہوا. اس کے اندر پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ امریکہ نے ایک جنگ شروع کی, وار اگینسٹ ٹیرر ان افغانستان, اور اس جنگ کے اندر جو فرنٹ لائن واریر تھا وہ پاکستان تھا آپ کے پاس. تو وہاں سے لے کر پھر جو ہے آپ کے پاس کافی عرصے تک, تقریباً 2007 تک مسلسل جو ہے وہ امریکہ جو ہے پاکستان کو فنڈ بھی کرتا رہا, پاکستان کی بیسز بھی استعمال کرتا رہا. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھتا رہا, ایڈ دیتا رہا. لیکن ہوا پھر اس طرح کے کچھ عرصے کے بعد انہیں بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان اب افغانستان کے اندر اپنی حکومت آ گئی. جب ان کی حکومت آ گئی تو پھر انہوں نے پاکستان سے اپنا ہاتھ پھر سے کھینچ لیا. اب ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں, جب وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی, ٹھیک ہے, تو اب امریکہ یہاں پر ہے نہیں. بیسیکلی یہاں پر پاکستان جو ہے وہ ان کی کام کیسے آتا تھا, پاکستان جو نیٹو سپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو روٹ ہے پاکستان کے تھرو افغانستان, یہ پاکستان ہے آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس افغانستان ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر چیزیں اترتی تھیں, یہاں سے آپ کے پاس افغانستان جو جاتی تھیں. تو یہ جو روٹ ہے یہ موسٹلی وہ استعمال کرتے تھے پاکستان. اس کے اندر بھی اچھی خاصی ڈنڈی مار دیا کرتا تھا, لیکن اوور آل جو ہے وہ آخر ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے برداشت کیا.
اب تو وہاں پر طالبان کی حکومت پھر سے آ گئی ہے، امریکہ جو ہے وہ یہاں سے اپنی فوجیں جو ہے وہ لے کر جا چکا ہے، تو امریکہ کو پھر سے پاکستان کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر اب دوبارہ سے ایک اوور ویو کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کس چیز کے اوپر کرتے ہیں۔ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ یا کسی اور پاور کے ساتھ، اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے بھارت، ٹھیک ہے، اور امریکہ جو ہے اس کے اندر، اس کے تعلقات کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کے پاس روس، ٹھیک ہے، یہ روس آپ کے پاس اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ اب پاکستان نے اگر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے تو اس لیے بنائے تاکہ میری اقتصادی طور کے اوپر جو ہے مضبوطی آئے، ٹھیک ہے، اسلحے کے حوالے سے، فوجی حوالے سے، تنظیمی حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان نے بھارت کو کاؤنٹر کرنا تھا اور امریکہ نے روس کو کاؤنٹر کرنا تھا، تو جہاں جہاں پر ان دونوں کے مقاصد میچ ہوئے وہاں پر ان دونوں کا تعلق آپس میں دوستانہ رہا۔ امریکہ نے ایک خاص حد تک پاکستان کی اس کے اندر مدد کی، ٹھیک ہے، اور مختلف ادوار کے اندر مختلف زاویوں سے جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات رہے، اور اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ فیئر ویدر فرینڈشپ، ٹھیک ہے، یہ فیئر ویدر فرینڈشپ جو ہے، فیئر ویدر فرینڈشپ، یہ لفظ جو ہے یہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب موسم سازگار ہوتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں، تب ان دونوں کے آپس کے اندر تعلقات الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں، مشکل میں پڑتا ہے پاکستان کو مشکل ہوتی ہے، جس طرح 1965 کی جنگ ہوئی، 1971 کی جنگ ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے پھر امریکہ نے پھر سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو اس کے اندر بعد میں پھر ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، امریکہ کی ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری، ان دونوں کی پاپولیشن، ان دونوں کی آپس کے اندر جو ہے وہ تعلقات کیسے بنے، کیا کیا چیزیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں۔ ویسے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ پاکستان بہت ساری چیزیں وہاں سے امپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اچھا خاصا حجم بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس کا بھی آخر کار جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پھر ڈیٹیل کے اندر پھر یہ جب چیپٹرز مکمل کر لیں گے اس کے بعد الگ سے اس کا ایک سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے مل سکیں۔ شکریہ۔